الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ انعام سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے اثناء گفتگو ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ فرمایا ان کے ایمان نہ لانے کی یہی وجہ ہے، یہ اس انتظار میں ہیں کہ سارے فرشتے زمین پہ آ جائیں۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، سارے ملائکہ کے انتظار میں ہے کہ زمین پہ اتریں، جاگنا، او یاتی ربک، یا خود رب زمین پہ آ جائے۔ فرشتے آئیں، فرشتے آئیں، او یاتیا ربو کا، یا رب زمین پہ اترے، او یاتیا بعض آیات رب کا، یا تیرے پروردگار کی بعض آیتیں چل کے آئیں۔ بھائی آیتیں تو پڑھی جاتی ہیں، یہ چلنے پھرنے والی آیتیں کم۔ ہاں جیتے رہو، بہت تھکا ہوا تھا، میں سفر کیا ہوا تھا، آدھی تھکن میری اتر گئی۔ منتظر ہیں اس بات کے کہ فرشتے آئیں، یا رب آئے، یا بعض آیتیں چل کے آئیں۔ بتا دیجئے ان جاہلوں کو، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض آیتیں چل کے آ گئیں، پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی نفس کو اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ جی لم تکن آمنت من قبل، جو نفس اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اس دن اگر لایا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جو ایمان لا چکا ہے مگر اس نے اپنے ایمان میں خیر کو شامل نہیں کیا۔
جی اب یہ عادل شاہ جی اللہ نے 3 باتیں کی ہیں، فرشتے آئے، رب خدا آئے، بعض آیتیں آئیں۔ نہیں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہاں آیات سے مراد ائمہ ہیں، آنے والا تو ایک ہے، تو آیت ہوتا، آیات کیوں ہے؟ اللہ، مجھے نہیں خبر کون بیگار والا ہے اور کون حقیقت کے موتی چننے آیا ہے، امام ایک ہے آخری، باقی ائمہ کی رجعت بعد میں ہوگی، کافی دن بعد ہوگی۔ تو آیت کہتا یہ بعضو آیات رب کیوں ہے؟ جو غضنفر کہتا ہے تو حرفوں کو تول کے کہتا ہے میزان علم میں، یہاں امام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو 313 سپاہی ہیں میرے مولا کے، اللہ نے انہیں اپنی آیتیں کہا ہے۔ جی، اور یہ تو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، آیت ممانی ڈاکٹر صاحب، نشانی، علامت، یعنی جو جس کی نشانی ہوتا ہے وہ نشانی تب ہے اگر اس کے دیکھنے سے وہ سامنے آ جائے، اور جس کے لشکریوں کو دیکھ کے اللہ سامنے آئے۔ بہرحال تم بھی سر اٹھانا ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ پھر میں نے کتب اہل بیت کی ورگردانی کی کہ یاتی ربوں کا کیوں کہا؟ کیا وہ بدن رکھتا ہے؟ کیا خدا کا جسم ہے؟ کیا وہ پیکر والا ہے؟ کیا وہ صاحب اعضاء ہے؟ کیا اس کا اترنا زمین پہ ممکن ہے؟ کیا وہ پہلے زمین پہ موجود نہیں ہے؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے یاتی ربوں کا؟ کیا رب کی آمد کے انتظار میں ہے؟ تو ہر کتاب کا ورق پکار پکار کے بولا کہ اس خاندان سے کوئی ایسے گہرے رشتے جڑے ہیں ذات واجب کے، آئے گا مہدی، وہ کہتا ہے میں آیا ہوں۔ جیتے رہو کہ جی جی کے تھک جاؤ، ہیں؟ ہاں یقیناً ہر شخص جاگ رہا ہے، ہر شخص اپنی امانت سمیٹنے کی فکر میں ہے، ہیں؟ آئے گا میرا امام، اور نیاز اکبر اللہ کہہ رہا ہے میں آیا۔ میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا۔ مہدی افضل ہے کہ خیبر شکن؟ بولو بولو بولو، اور میرا امام افضل ہے یا پہلا امام؟ پہلا افضل ہے۔ تو پھر یا مجھے پتھر مارو یا اپنے دماغ سے پتھر نکالو، اور جس کے 11ویں بیٹے کا آنا اللہ کا آنا ہے، تو اگر پہلا نماز میں آ جائے، تو اب سوچ کے نکالنا ہے کہ کہیں بے خبری میں اللہ کو تو نہیں نکال دیا۔ ہاں خیر، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بات کی میں نے، یعنی جس دن میرے امام کا ظہور ہوگا پھر باب توبہ بند،
ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے رات بھی کہا تھا یہ مولوی ڈراتے ہیں تمہیں امام سے. اگر تم نے اپنے ایمان کو شک کے ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو خدا کی قسم تمہیں اپنے سردار سے ڈرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. جتنا بڑا جابر ہے وہ اتنا بڑا رحیم ہے وہ. جی ہاں وہ قاہر ہے دشمن کے لیے, سراپا لطف و کرم ہے حبدار کے لیے, لیکن اس حبدار کے لیے. اب دیکھیں دو باتیں شاہ جی آیت نے کی. لا ينفع نفسا ایمانها, کسی نفس کو ایمان اس دن فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے قبل ایمان نہیں لایا. او کسبت فی ایمانها خیرا, یا ایمان تو لایا ہے لیکن ایمان میں خیر کو شامل نہیں کیا. یہاں دو باتیں جیتے رہو, دو باتیں قابل غور ہیں اور اسی طرف میری دعوت فکر ہے. یہاں اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شخص ایمان نہیں لایا اسے اس دن ایمان فائدہ نہیں دے گا. سر سے گزر گئی بات. شخص کہنا چاہیے تھا, اللہ کہہ رہا ہے لا ينفع نفسا, اس دن وہ نفس جو ایمان نہیں لایا اسے فائدہ نہیں ہوگا. نفس کی تعریف کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس پر موت وارد ہوگی. تو جو مرے گا یا مر سکتا ہے وہ ہے نفس. چونٹی سے جبریل تک سب نفس. تو معلوم ہوتا ہے میرے امام پر صرف انسانوں کے لیے ہی ایمان لانا ضروری نہیں. سر سے تو نہیں گزر رہی میری باتیں. جیسے ہم پہ واجب ویسے حشرات الارض پہ واجب. نہیں آخر یہ حدیث نہیں ہے کتابوں میں کہ جب تیرے مولا کی حکومت قائم ہوگی تفرح الحیتان فی البحار والوحوش فی القفار والاطیار فی السیار, مچھلیاں دریاؤں میں خوشیاں منائیں گی. مچھلیاں دریاؤں میں جشن منائیں گی کہ حق کی حکومت قائم ہو گئی. والوحوش کا صحراؤں میں وحشی درندے خوشیاں منائیں گے. جو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے خوشیاں منائیں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ذرے سے عرش تک کائنات کی ہر شے کے ہر گھر میں ہمارے قائم کا عدل داخل ہو جائے گا چاہے دروازے بند ہوں. اور حضرت شاہ جی جب پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تھی منبر کی قسم ایسا نشہ آ گیا تھا مجھے, اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. یہ حدیث صدقی ہے. امام ششم فرما رہے تھے کہ ہمارے قائم کا ہمارے مہدی کا عدل ہر گھر میں داخل ہوگا. سائل حیران ہو کے کہتے ہیں مولا عدل کیسے گھروں میں داخل ہو جائے گا؟ اب جو اگلا فکرہ مولا نے جواب دیا اسی نے مجھ پہ وجد اور نشہ طاری کر دیا. کیسے داخل ہوگا گھروں میں؟ فرمایا کما یدخل الحر والقر فی البیوت, فرمایا جس طرح دروازے بند ہوتے ہیں اور سردی گرمی داخل ہو جاتی ہے.
ہاں ایسی دلیل، ایسی مثال یہ خاندان ہلا سکتا ہے. کما یدخل الحر والقر فی البیوت، فرمایا جس طرح بند دروازوں کے باوجود داخل ہو جاتی ہے، ہمارے قائم کا عدل اسی طرح داخل ہو جائے گا. آخر ایسے تو نہیں کہہ دیا رسول نے، یملا الارض قسطا وعدلا، پوری زمین کو بھر دے گا. عدل سے. اس دن ڈاکٹر صاحب وہ عدل ظاہر ہوگا جو اصول دین کی دوسری اصل ہے. آج تک دنیا جو دیکھتی رہی ہے وہ انصاف تھا، عدل نہیں تھا. اللہ اکبر. جی عدل، ہاں عدل میرا مولا ظاہر کرے گا. یعنی اس دن کے بعد جو جیسا ہوگا. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. جو جیسا ہوگا ویسا ہی لگے گا. غیبت و نوانی میں غیبت پر لکھی ہوئی اظہر شاہ جی پہلی کتاب، اس سے پہلے اس مسئلے پر کتاب لکھی ہی نہیں گئی. غیبت صغرا کے ساتھ ملتا زمانہ لکھنے والے کا ابو زینب نعمانی رضوان اللہ علیہ کا. انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار کے ظہور کے وقت اتوار ہی بدل جائیں گے. گھر میں بیٹھا ہوگا بندہ، اچانک سور بن جائے گا. اور گھر والے خود ڈنڈے لے کے اسے مار مار کے باہر نکالیں گے. نکالو اس حرام کو، یقیناً اس نے بیٹھے بیٹھے حجت میں شک کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں عدل ہوگا. جو جیسا ہوگا اندر سے باہر سے بھی ویسا نظر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، ملک سے کروبی تک، ہر چیز اپنے سرائر و ضمائر کے مطابق ہوگی، کیونکہ حکومت اس کی ہے. جو چیونٹیوں کی نہیں، صلبوں میں نطفوں کی سرگوشیاں سنتا ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، شاید بعض لوگ نہ سمجھ پائے ہوں کہ میں نے کیا کہا ہے. میں نے کہا میرا امام چیونٹیوں کی آوازیں صرف نہیں سنتا، نطفوں کی سرگوشیاں سنتا ہے. بھئی چیونٹیوں کی آواز تو سلیمان بن داؤد نے بھی سن لی تھی. اور یہ خاندان ڈاکٹر صاحب چیونٹیوں کی آواز سنتا ہے؟ نہیں، فرق ہے. اصول کافی سے بڑی کتاب ہو تو لاؤ. امام چہارم فرماتے ہیں توحید پر درس دیتے دیتے میرے مولا نے ارشاد فرمایا لعل النمل الصغار تتوهم ان للہ الزبان یین کما لہا
चींटियों की भी किस्में हैं। एक भूरे रंग की चींटी होती है, बहुत बहुत छोटी है, जो बड़े गौर से देखने पे नजर आती है, सरसरी निगाह डालने से नजर ही नहीं आती। फरमाया वो छोटी जो चींटी है वो दिल में सोचती है, वो सोचती है क्या कि शायद अल्लाह के भी ऐसे दो लंबे लंबे सींग होंगे जैसे मेरे हैं। होते ना चींटी के दो बाल जिनको ऐसे ऐसे करती रहती है। मौला फरमाते वो समझती है कि ये कमाल है, जिसके न हूं वो कमाल से खाली है। थक तुम जरूर गए होगे, लेकिन मेरा साथ दो, मेरे सोजी बनो। बेटा अच्छा क्या तो तुमने नारा लगाया, वरना मैंने नारा तो मांगा ही नहीं, मैंने तो साथ मांगा था। मेरे सोजी बनो। मैं सुलेमान बिन दाऊद से कुछ कहना चाहता हूं। वादी नमल में चींटी को हथेली पे रख के बोलती हुई चींटी की बात सुनना और बात है अपने घर में बैठकर चींटी की सोच सुनना। हाँ वो जिस बात से मैं रुका था, ज़ियारत आले यासीन का जुमला आया था मेरे सामने। एक ज़ियारत है आले यासीन, ये किसी आलिम की बनाई हुई नहीं, ये किसी फरिश्ते की बनाई हुई नहीं, ये किसी नबी की बनाई हुई नहीं, बनाई हुई उसी की है जिसका अशरा है। इसके गुज़श्ता अशरों में मुख्तलिफ रंग रूप से मैं आपको हवाले देता रहा हूं। खुद सरकार ने अपनी कलम मुबारक से लिखा था इस ज़ियारत को और अपने शियों की तरफ भेजी थी, और ये लिखा ये था, फ़इज़ा अरदतुम तवज्जुह बिना इलल्लाह व इलैना फ़क़ूलू कमा क़ाल अल्लाह। नहीं सोच लो, थक गए हो तो कल, क्योंकि हकायक तो इतने हैं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मेरे सरदार के फजाइल खत्म नहीं होंगे। हाँ तो अभी कुछ और पढ़ लेता हूं, ये जुमले कल पढ़ लूंगा। अच्छा मौला फरमाते हैं, जब पहले फिक्र से गौर करना, फ़इज़ा अरदतुम तवज्जुह बिना इलल्लाह व इलैना। हाँ सोचने वाली बात तो ये फरमाया, हमारे शियो जब तुम अल्लाह से राबता करना चाहो हमारे जरिए, या हमसे राबता करना चाहो हमारे जरिए, समझ में आई बात या नहीं? हाँ अल्लाह से राबता है तो भी हमारे जरिए, हमसे राबता है तो भी बिल्कुल ऐसे ही। क्या साहिब नजर होगा वो शख्स जो सवाली बन के आया और कहा, ले साली इंदा का शफीयन सिवा जूदिक, सिवाय तेरे जूद व सखा के मेरे पास मेरा सफारशी कोई नहीं। जी मेरे पास सफारिश भी तेरी सखावत की है। तो अल्लाह से मिलना हो तो भी हमारे जरिए, हमसे मिलना हो
شاہ جی علی کا بیٹا ہے نا، علی نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا، جے تو بے کا الہ کا، تیری طرف آیا ہوں تجھے لے کر. تو ہاں جے تو بے کا الہ کا، تجھے لے کے تیری طرف آیا ہوں. تو اللہ سے ملنا ہو ہمارے ذریعے، ہم سے ملنا ہو، اور جب رابطہ کرنا چاہو فرمایا ایسے جاہلوں کی طرح نہ کر لینا. فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ، پھر ہم سے خطاب ایسے کیا کرو جیسے اللہ کرتا ہے. آگے یہ ساری زیارت لکھی، معلوم ہوا اللہ جب ان سے گفتگو کرے تو ایسے کرتا ہے. میری امام کا یہ کہہ کہ قولوا کما قال اللہ، کہو جیسے اللہ نے کہا، اور آگے لکھا سلام علی آل یاسین، اے آل یاسین میرا سلام. وقت نہیں ہے اظہر شاہ جی میرے پاس، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ابھی، یعنی کوئی 2-3 مہینے پہلے لاہور میں نے ایک خمسہ پڑھا ہے آل یاسین پر. وہ 5 دن میں نے یاسین سمجھایا ہے کہ کیا ہوتا ہے یاسین. حقیقت یاسین پر گفتگو کی ہے، وہ وہاں سے سیٹیاں منگوا لینا. یاسین ہر ایک نے ڈاکٹر صاحب سمجھا ہے کہ یا حرف ندا ہے، یعنی ایسین، حالانکہ ایسا نہیں. یاسین مکمل لفظ ہے، ورنہ اللہ یہ کہتا سلام علی آل سین. سلام علی آل یاسین دلیل ہے کہ یاسین مکمل لفظ ہے. اسی طرح دعا میں فکرے ہیں، یاسین بے حق یاسین. میں یاسین کو یاسین کے حق کا واسطہ دیتا ہوں. جی اسی زیارت میں سے تمہیں 2-3 لفظ سنانا مقصود ہیں، اگر طبیعتیں جوبن پہ ہیں تو ذہن میں رہے. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے کہو، اور خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ بھی ایسے کہتا ہے. جن کا خالق ان کے ساتھ اتنے احترام سے بولتا ہے، نہیں میں ممنون، جیتے رہو زندہ رہو، لیکن حلال زادوں کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں. شرح نہیں کروں گا، بس صبح کے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. کہو گے بھی تو تشریح نہیں کروں گا. اللہ ان سے اتنے احترام سے کیوں بول رہا؟ تم نے تنہائی میں بیٹھ کے خود سے باتیں کی ہیں. جی جیتے رہو. ہاں بس خدا کی ان کے ساتھ ایسی ہی گفتگو ہے. وہ بے دل نگاہ بے نگاہی سے جب نگاہ ڈالتا ہے اپنے عکس پہ تو اس سے باتیں کرتا ہے. جی فقد لمبی میاد نہیں. ساجد کی بیٹھک یہاں سے کتنے 100 میل دور ہے؟
100 गज भी नहीं। मजलिस के बाद देख लेना बेशक, हवाले यहां भी मौजूद हैं। ज़ियारत आले यासीन में अल्लाह ऐसे कहता है, तुम भी कहो, फ़क़द अताकुमुल्लाहु या आला यासीना खिलाफतहु व इल्म मजारी अम्रिही फीमा क़ज़ाहु व दब्बरहु व रत्तबहु व अरादहु फी मलकूतिही फ़कशफ़ लकुमुल ग़िता। ऐ आले यासीन, अल्लाह ने तुम्हें अपनी खिलाफत अता की है। खिलाफत नहीं, अब नहीं, मैं क्यों शशदर हूं, मैं क्यों रुक गया हूं? मेरे सामने अर्श तक दीवार खड़ी हो गई है कि कहूं तो क्या कहूं। एक तरफ खिलाफत के मानी पे नजर जाती है, फिर इस जियारत के जुमले सामने हैं, नाते का गुंग हो जाता है, जबान लाल हो जाती है। खिलाफत, ये कई दफा मैं कह चुका हूं आपसे, अल खलीफतो मैं यसुद्दो मसद्दहु व यफ़अलु फ़िलहु। किसी का खलीफा वो होता है जो उसकी खाली जगह को पुर करे। अब मेरी मजबूरी समझ में आई है, क्योंकि लोगत कहती है मैं यसुद्दो मसद्दहु, जो जिसकी खाली जगह को पुर करे। मैंने मिंबर छोड़ा, कोई और आलिम आ गया, उसने मेरी खाली जगह पुर कर दी। अल्लाह ने कायनात को खाली किया ही कब है? रात भी तुम कह रहे थे कि कह दीजिए, अभी बहुत देर है। हाँ, अरे मैं तुम पे तोहमत नहीं धर रहा। बड़े बड़े साहिबान जुब्बा दस्तार के बस की नहीं है ये बातें, ये तो हादी की अपनी अता होती है। नहीं अजहर शाह जी, ये वो खानदान है, एक अगर फकीर को, गदागर को आधे मिसरे के बदले में मुल्क यमन की शाही अता कर दे, है ना पूरा शेर भी नहीं, आधा शेर, एक मिसरा, एक भिखारी को बादशाह बना दिया। अब पूछ, हौसला है कलेजा, अली से पूछ कि बादशाह तो बादशाहों को जेब देती है, तूने भिखारी को क्यों दी? तो बस जिस दाता ने बादशाहों को छोड़कर गदागर को ताज दे दिया, उसी ने अबा वालों को छोड़ के गजनफर को दे दिया।
یہ تو دینے والے کا اپنا مزاج ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں وہ بڑے بڑے قد و قامت کو دیکھتے نہیں. سرکار بیٹھے فرما رہے ہیں امرنا صعب مستصعب لا يحتملہ ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان. فرمایا ہمارے اسرار، ہمارے فضائل، ہمارا امر نہ کوئی ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے، نہ نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے، نہ مومن ممتحن. سائل نے ایک لمحے میں دیکھا، عام ملک نہیں مقرب، چھٹی. عام نبی نہیں مرسل، چھٹی. عام مومن نہیں ممتحن، چھٹی. سر پٹا کے کہتا ہے مولا میں یحتمل ہوں. پھر آپ کے فضائل برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا لمن شئنا، جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ کرتا ہے. تم بھی جیو جب تک دل چاہے، مرضی سے جیو مرضی سے مرو. ہاں اللہ کی جو یہاں بیٹھ کے مذاق کرے اس کی کیا بخشش ہے؟ جو یہاں بیٹھ کے مذاق کرے گا وہ بخشا جائے گا والا. مذاق نہیں کر رہا، یہی حقیقت ہے. قدموں سے تو نہ پھسلنا. رب کعبہ کی قسم ملک الموت آ کے سر جھکا کے پوچھے گا مومن دل ہے مرنے پہ؟ اور پھر تم یہ فرمان یاد رکھنا، تم اس سے کہنا آگے جب وہ کہے نا دل ہے مرنے پہ روح لے لوں، کہنا تو نے شب معراج ہمارے رسول سے علی کو سلام بھیجتے وقت یہ نہیں کہا تھا؟ جب رسول نے پوچھا تھا تم علی کو کیسے جانتے ہو، تو آگے تم نے کہا نہیں تھا کہ جس دن سے اللہ نے مجھے قبض ارواح کی لو تھمائی ہے عمر تو اللہ اقبض روح شیعت علی الا بامرہ. اللہ نے کہا تھا خبردار کسی شیعہ کی روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک علی حکم نہ دے دے. اشفاق ایک پہیلی ہے، بوجھو تو جانو. پورے مجمع میں اندر حال باہر بھی وہ جو صاحبان بیٹھے ہیں گیٹ تک ہر بندہ داد دے رہا ہے سوائے ایک کے. یہ میں بعد میں پوچھوں گا، یا نہیں پوچھتا. ہر شخص داد دے رہا ہے، ایک ایک بندہ داد دے رہا ہے سوائے ایک کے. یہ آج کی پہیلی ہے، آج کا سوال ہے، بعد میں چل کے پوچھوں گا میں. ہاں جی میری طرف دیکھنا، اللہ تو جگہ خالی کرتا نہیں. پھر اس کی خلافت کیسے؟ تھوڑا سا اشارہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اپنے سردار سے پوچھا کیسے اللہ نے آپ کو اپنی نیابت اپنی خلافت دے دی؟ وہ نہ غائب ہوتا ہے، نہ کہیں جاتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے کہ جگہ خالی کرے اور آپ آئیں. وہ بھی ہے، آپ خلیفہ بھی ہیں.
चक्कर क्या है? आवाज आई हिज़यान न बकना, मंसूबात उसके होते हैं, पर हम करते जाते हैं। काबा घर उसका कहलाता है, आते हम हैं। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उस बंदे ने भी दाद देना शुरू कर दी है। काबा घर उसका कहलाता है, पर हम करते हैं। दिल बैतुल्लाह उसने कहा, यहां रहते हम हैं। हत्ता के मैदान क़यामत में अर्श तख्त उसका होगा, बैठेंगे हम। हाँ, तो बात ये थोड़ा सा रास्ता मैंने बनाया, इसी रविश को पकड़े रहना। हाँ, पकड़े रखोगे तो इंशाल्लाह दहलीज़ हकीकत तक पहुंच जाओगे। ऐ आले यासीन, अल्लाह ने आपको अपनी तक तो नहीं गए हो, खिलाफत अता की, अपनी नियाबत है। और अभी मैंने वो शाह जी आधा तर्जमा किया था, आधा छोड़ दिया था। मैं यसुद्दु मसद्दहु यफ़अलु फ़िलहु, खलीफा वो होता है जो उसकी खाली जगह को पुर भी करे और काम भी वही करे जो उसका है। हाँ, अल्लाह ने आपको अपनी खिलाफत दी। व इल्मा, अब मिंबर की बड़ी मजबूरियां होती हैं, अगर दाद न लें तो आप कहते हैं माठा पड़ा, है ना। हालांकि बहुत कुछ ऐसा होता है जहां दाद न मिल सकती है, न मिलनी चाहिए, और वो चीजें समझाना जरूरी भी होती हैं, और हमें बहुत कुछ फिर कुर्बानी देना पड़ती है, छोड़ देना पड़ता है। हाँ, तो ये जुमला भी तकरीबन उन्हीं में शामिल है। व इल्मा मजारी अम्रही फीमा क़ज़ाहु व दब्बरहु व रत्तबहु व अरादहु फी मलकूतिही। और ऐ मौला, ऐ आले यासीन, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है कि उसके अम्र के जारी होने का मकाम कौन सा है। फीमा क़ज़ा हो, उसकी कज़ा के फैसले, व दब्बरहु, जो कुछ वो तदबीर करता है, व रत्तबहु, जो कुछ वो मुरत्तब करता है, व अरादहु, जो कुछ उसके इरादे होते हैं वो आप ही तो जानते हैं। अब भाई वो सफा है, दरवाजे वालों को आप नहीं सोने देना, बाहर वालों तुम्हारी नीयत पे भरोसा है मुझे कि जागते रहोगे। फिक्रा सुनना, ज़ियारत आले यासीन में ना हो, अभी जबान कटवा के गुंगा ना हो जाऊं तो मेरे नुत्फे में शक। मांगो अपने हादी से हिदायत। मौला तुम्हारा तो इतना मकाम है, फ़काशफ़ लकुमुल ग़िता, तुम्हारा तो उससे कोई पर्दा ही नहीं है। बुलंद करके नारा फ़काशफ़ लकुमुल ग़िता। हाँ ठीक है,
फकाशफ लकुमुल गिता, अल्लाह ने आपके सामने पर्दे हटा दिए, बेपर्दा हो गया। मुझे फिर बेसाख्ता शाह जी, बेसाख्ता मुझे दुश्मन की रिवायत के फिक्रे, मरवान की रिवायत के फिक्रे याद आते हैं। वो कहते हैं अंधेरी रात थी, जन्नतुल बकी में मैं गया, दुआ की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज उभर रही थी, मैंने कान लगाया, हुसैन की आवाज थी। हुसैन रोते हुए कह रहा था, इज़ा जाओ फिज़्ज़ल्लाह में मुब्ताहिलन अजाबहुल्लाहु सुम्मा लब्बाहु, जो अंधेरी रात की तन्हाई में बैठकर उसे पुकारता है वो उसकी पुकार सुनता भी है और जवाब भी देता है। मरवान कहते हैं मैं हैरान हूं, अभी हुसैन का ये जुमला खत्म ही हुआ था कि अर्श की जानिब से आवाज है, लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफी। क्या आवाज आई? लब्बैक आबदी, लब्बैक मेरे बंदे। पालने वाले तेरे ये गंदे बंदे क्या करें? हम तुझे लब्बैक कहते हैं, तू इसे कह रहा है। और नहीं समझ में आई बात? और जब एहराम बांधते हो हज पे क्या कहते हो? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहते हो ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो इसीलिए मैं कहा हम तुझे कहते हैं लब्बैक, तू इसे कहता है लब्बैक। और देखो आवाज कुदरत है। हुसैन सुनते तो हम सब की हैं, बोलते भी हम और हैं, तेरे बुजुर्गों के साथ भी बोले, लेकिन तेरे और उनके दरमियान एक फर्क रखा है मैंने। सोतो का तश्ता कहू मलाइकती फहस्ब का सतरा कद सफर ना हो, मैं जागना वरना मैं समझूंगा कातिल हो तुम। इल्म का भी कत्ल किया, खिताबत का भी, हकीकत का भी, फजीलत का भी। हुसैन तेरे बुजुर्गों से बोला पर्दे के पीछे, तेरे सामने से पर्दा हटा के बोल रहा हूं। हाँ अब थक गए हो ना? तनवीर नकवी तो थक गया है नहीं? अच्छा बार इसे कहना कुछ नहीं, थका नहीं है बेचारा। कहीं इमाम बाड़े के बाहर घेर लो कि तेरी वजह से सिमटा था बयान है। फकाशफ लकुमुल गिता, आपसे पर्दा ही कोई नहीं। और मैं ज्यादा लंबी मियाद की बात नहीं कर रहा। कल रात मैंने बताया नहीं, अभी 45 मिनट नहीं हुए थे, है? फिर बुला लिया उधर, है? दू बदू रूबरू गुफ्तगू करने के लिए। अल्लाह, अब बस एक जुमला है, दो फिक्रे हैं, वो सुन लो। मैं गया, अस्सलाम अलैका, जहन में रहे मौला ने तेरे लिखा कि ऐसे कहो जैसे वो कहता है।
اب ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کے فکرے ہیں. السلام علیکہ یا محفوظا باللہ اللہ نور امامہ و ورائہ و یمینہ و شمالہ و فوقہ و تحتہ. اب کیا میں اس کا ترجمہ لفظی کر سکتا ہوں بھلا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب میں مجبوری ہے میری، میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا. سلام آئے وہ ذات جو محفوظ ہے اللہ کے ساتھ. میں پوچھوں یہ چھت محفوظ ہے، گر تو نہیں جائے گی؟ آپ کہو گے اندھے ہو، ہم نے اسے محفوظ کر دیا ہے ستونوں کے ساتھ. پتہ نہیں سر سے گزر گیا یا شہن دل میں اترا. تو تیرا امام محفوظ ہے اللہ کے ساتھ. جب تک یہ ستون ہے چھت گر نہیں سکتی، جب تک اللہ ہے. ہاں السلام علیکہ زیارت علی یاسین کے فکرے ہیں میرے بنے ہوئے نہیں. السلام علیکہ یا محفوظ باللہ جو اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے. کوشش کرتا ہوں اے وہ ذات جس کے آگے بھی نور ہے، جس کے پیچھے بھی نور ہے، جس کے دائیں بھی نور ہے. جاگتے رہو گے ورنہ رہ جاؤ گے. جس کے آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، اوپر بھی نور ہے، نیچے بھی نور ہے، اور وہ سارا اللہ ہی تو ہے. ہاں بس میں راضی، ختم ہو گئی بات. ایک فکرہ رہ گیا، سنو جاؤ. السلام علیکہ یا مخزونا فی قدرت اللہ نور سمعہ و بصرہ. اے وہ ذات جس کی سماعت اور بصارت کا نور اللہ کی قدرت میں چھپا ہوا ہے. دیکھیں بادشاہوں کے خزانے ہوتے ہیں، وہاں کیا رکھتے ہیں؟ گندم. کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہیرے جواہرات، واجی واہ. یعنی جو سب سے قیمتی شے ہوتی ہے بادشاہ کی وہ رکھتا ہے خزانے میں. جو چیز خزانے میں ہو وہ کہلاتی ہے مخزون. السلام علیکہ یا مخزونا فی قدرت اللہ. وہ ذات جس کی بصارت اور سماعت کا نور اللہ کی قدرت میں مخزون ہے، یعنی اللہ کی قدرت خزانہ ہے، اس میں جو شے چھپی ہوئی ہے، جو جواہر کے طور پر ہے،
وہ تیرے امام کی بصارت کا نور ہے، وہ تیرے امام کی سماعت کا نور ہے، اسی لیے تو یہ آوازیں نہیں نطفوں کی آہٹیں سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے، میں راضی، میرا 12واں تم سے راضی ہو، اللہ نے کہہ کے بھیجا تھا میرے امام سے، تیرے 11 بزرگ میرے ظاہر کا مظہر ہیں، تو میرے باطن کا مظہر ہے، وہ اللہ کے مظہر ہیں، تو ہوا کا مظہر ہے۔ جو ظاہر میں کہے گا ادرکنی، تیرا دادا علی آئے گا، جو پکار نہ سکے، جو بول نہ سکے، یعنی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اللہ جانے کروڑوں کو کروڑوں بار کروڑوں سے ضرب دو پھر بھی عدد کم ہوگا۔ اتنی مخلوق ہے جو زبان بے زبانی سے دل میں اللہ کو پکارتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میری سماعت بھی ہے، تو میری بصارت بھی ہے، چیونٹی پکارے گی مجھے بچائے گا تو۔ ہاں اسی اب سمجھ میں آئی میں کیوں کہا کرتا ہوں یہ توحید کا ظاہر ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ بدل نہیں سمجھتے ہو؟ بھائی میرے ابا نے حج نہیں پڑھا تھا، تم حج بدل کر لو۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مالا تمہاری عبادت قبول فرمائیں۔ بہت پڑھ لیا، بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، بہت کم۔ منبر کی قسم یہی جملے پڑھے ہیں کتابوں میں، ظہور کریں گے، 5 آوازیں دیں گے، 2 میں فضائل ہے، 3 میں مصائب ہے۔ سمجھ آ جائے تو شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پہلی آواز دیں گے، یا اہل العالم، اے کائنات والو، انا القائم المنتقم، انا الامام القائم، یا اہل العالم انا الصارم المنتقم۔ او دنیا والو، میں ہی امام قائم ہوں، میں اللہ کی بدلے لینے والی برہنہ تلوار ہوں۔ یہ 2 فقرے بول کر جانتے ہو تیسرا فقرہ کیا بولیں گے؟ عزت حیدر کی قسم یہی دیکھا ہے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اللہ اکبر۔ اور زمانے والوں لوگوں نے میرے دادا حسین کو پیاسا ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ یقیناً بہت نازک ہیں تمہارے دل، پہلے جملے پہ ہی بےتاب ہو گئے ہو۔ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، انہوں نے میرے دادا حسین کو پیاسا ذبح کر ڈالا۔
اگلا جملہ کہوں پھر کہیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین تارہ ہو عریانا، ظالموں نے میرے مظلوم دادا کو ریت پر بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، لفظ ایک ہی ہے. میں نے یعنی اگلا جملہ جو کہہ رہا ہوں اس کا جو تتمہ ہے، ممبر کی قسم اس طرح زندگی میں آج تک نہیں پڑھا. 16 سال کا تھا ممبر پہ بیٹھنے لگا، یہ وقت آ گیا، اسی کی قسم کبھی نہیں پڑھا. آج پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں کتنے کلیجے چر جائیں گے. ہاں، چونکہ حسرت تیرے امام زمانہ کی ہے، اس لیے میں چھپا بھی نہیں سکتا. ہاں، پردے میں شام والی میری ضامن ہے. پھر یعنی مصائب کی تیسری اور امام کی 5ویں آواز ابھرے گی، یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا. اور دنیا والو، اتنی دشمنی تھی میرے غریب دادا سے، اتنا پامال کیا گیا، اب معاف کر دینا، اتنا پامال کر گیا کہ جب میری دادی زینب مقتل میں آئی، ریت اٹھا کے کہتے تھے کلثوم اس میں مٹی کتنی ہے اور حسین کتنا ہے. ظالموں نے ایسے گھوڑے دوڑائے کہ اکبر بیگے بابا کا بدن خاک میں. مومنات کی شرکت مبدل سعادت سمجھ ہماری جو لیدہ بیانی کو بفرما، جو ان بے اولاد ہیں راض اللہ موتا، جو مقرد اور تندرست ہیں، جو بے گناہ پیدے ہیں، جمعی مومنین مومنات کے جہاجاتوں پر عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہوتی. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کے جلد ظہور. اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ مقاعد مناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.